بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ کھول کے دیکھ چشم کیا لطف ہے نماز میں، کھول کے دیکھ چشم کیا لطف ہے نماز میں، آتا ہے نور خدا نظر نماز میں، آتا ہے نور خدا نظر نماز میں۔ معزز سامعین، حاضرین اور ناظرین، آپ سب لوگوں کو ہماری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم بات کر رہے ہیں فضیلت نماز کے بارے میں۔ تو میرے دوستو، نماز ایک ایسی چیز ہے جس سے بندے کو جسمانی پاکیزگی بھی ملتی ہے، یعنی ظاہری پاکیزگی بھی ملتی ہے، باطنی پاکیزگی بھی ملتی ہے، روحانی پاکیزگی بھی ملتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بندے کو اللہ رب العزت کی ذات اقدس کا یاد رکھنے قرب ملتا ہے۔ آئیے ایک حدیث سے ہم آپ کے ذوق کو تازہ کرتے ہیں، توجہ رکھنی ہے، اور آج کا یہ جو بیان ہے نماز کے بارے میں یہ بہت ہی اہم ہے۔ میرے دوستو، یہ جو ابھی آپ لوگوں کے سامنے حدیث بیان ہونے جا رہی ہے، طبرانی میں بھی موجود ہے، بہقی میں بھی موجود ہے، اور اس کے علاوہ بھی میں نے اس کو معتبر بکس کے اندر جو ہے پڑھا ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت سیدنا ابو عثمان نخدی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک نماز مسلمان پڑھتا ہے اور اس کے گناہ اس کے سر پر دھرے رہتے ہیں، پس جس وقت وہ سجدہ کرتا ہے تو اس کے گناہ جڑتے چلے جاتے ہیں، اور جب وہ نماز سے فارغ ہوتا ہے تو اس کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ اس کے تمام گناہ جڑ چکے ہوتے ہیں۔ میرے دوستو، نماز تو ایک ایسی چیز ہے جس سے بندے کے سارے جو گناہ ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، وہ جڑ جاتے ہیں، وہ فنش ہو جاتے ہیں، بندہ جو ہے وہ پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اس حدیث سے ایک اور بات بھی ہمیں سمجھ میں آئی کہ نماز میں سجدے کو ایک مرکزی حیثیت اور اہمیت حاصل ہے۔ کیوں کہ یاد رکھیں، جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو اپنے ماتھے کو، اپنی جبین کو اور اپنی ناک کو اپنے مولا کے آگے جو ہے وہ رکھ دیتا ہے، سبحان اللہ، یعنی کہ وہ اپنی ساری کی ساری جو انا ہوتی ہے وہ ختم کر دیتا ہے۔ اور یاد رکھیں، سجدہ جو ہے یہ عاجزی کی آخری حد ہے۔ جب بندہ عاجزی میں آخری حد کو پہنچ جاتا ہے تو یاد رکھیں اللہ جو ہے وہ بندے پر خوش ہوتا ہے، کیونکہ بندہ اس وقت اپنی انا کو ختم جو ہے کر بیٹھتا ہے، غرور کو چھوڑ دیتا ہے، فخر کو چھوڑ دیتا ہے،
اور عاجزی میں آ جاتا ہے اور اپنے مولا کو مالک کو اعلیٰ سمجھتا ہے اور اپنے مولا کی وہ پاکیزگی بیان کرتا ہے، اللہ کو اعلیٰ سمجھتا ہے، اللہ کو عظمتوں والا سمجھتا ہے، اللہ کو بالا سمجھتا ہے، تو میرے دوستو پھر یہ اس کا نفع ہوتا ہے کہ اللہ بندے سے خوش ہو جاتا ہے اور اس کے سارے گناہ جو ہیں اللہ پھر جو ہے معاف کر دیتا ہے، ان گناہوں کو اللہ جو ہے ختم کر دیتا ہے۔ صرف یاد رکھیں اللہ رب العزت کی جو ذات ہے وہ صرف بندے کے گناہوں کو ہی نہیں ختم کرتی بلکہ بندے کو اپنا قرب جو ہے وہ بھی عطا کر دیتی، یعنی جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو یاد رکھیں وہ مولا کے جو ہے قریب ہو جاتا ہے، اور اللہ چاہتا بھی یہی ہے کہ میرا جو بندہ ہے وہ میرے نزدیک ہو جائے، اور اللہ پاک نے سورہ علق کی آیت نمبر 19 میں یہ فرمایا، وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، اور تو سجدہ کر اور نزدیک ہو، یعنی اللہ کہتا ہے کہ بندے تو سجدہ کر اور میری ذات کے قرب کو پا جا۔ معلوم یہ ہوا کہ جب بندہ عاجزی میں آ جاتا ہے نا، عاجزی میں آ جاتا ہے، اپنے مولا کو بڑا سمجھنا شروع کر دیتا ہے، تو پھر مولا جو ہے بندے کو اپنا قرب عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کا یاد رکھیں، قرب کا مل جانا یہ یاد رکھیں سب سے بڑی دولت ہے۔ اللہ کی ذات کا قرب جو ہے یہ معمولی بات نہیں ہے، لیکن اللہ نے یہ بات واضح کر دی کہ ملنا کیسے ہے، کہ تو نے سجدے کرنے، تم نے میرے آگے جھکے رہنا ہے، عاجزی میں رہنا ہے، فخر کو چھوڑ دینا ہے، غرور کو چھوڑ دینا ہے، اور فقط میری ذات کو سب سے بڑا سمجھنا ہے۔ میرے دوستو یاد رکھیں اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے ہمیں خوبصورت زندگی سے نوازا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ہے صحت سے بھی نوازا ہے۔ یہ ہمارے لیے جو موقع ہے بڑا غنیمت والا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو صحیح راستے میں لے جائیں۔ صحیح راستے میں کیسے لے کر آئیں گے؟ کہ ایسے لے کر آئیں کہ ہم اس خوبصورت زندگی میں، ان لمحوں میں، ان کو قیمتی جانتے ہوئے، سمجھتے ہوئے ہم اپنے مولا کو راضی کر لیں، منا لیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک دن ایسا آنا ہے کہ ہماری جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے یاد رکھی پیشی ہوگی، اور یہ جو سجدہ ہے کہ یہ ایسی چیز ہے جس سے بندے کو مولا کائنات کی قرب ملتی ہے۔ تو لہٰذا کوشش کرو کہ زندہ رہو تو ساجد بن کے رہو۔ حشر والے دن ساجدین میں سے اٹھو اور ساجدین میں سے پیش ہو، پھر کامیابی۔ مولا کہے یہ تو یار بندہ ہی میرا ہے۔ آئیں ابھی آپ کو اس سامنے ایک آیت کا حصہ میں جو ہے بیان کرنے جا رہا ہوں۔ یہ وہ قرآن کے جملے ہیں جنہوں نے میری زندگی میں یاد رکھیں بہت زیادہ اثرات جو ہیں، اثرات مرتب کیے۔ یہ ایسے جملے
یہ جملے سورہ زمر کی آیت نمبر 9 میں موجود توجہ رکھنی ہے۔ اس میں اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے بہتر بندے کے بارے میں بتایا ہے کہ بہتر بندہ کون سا، وہ کیسا ہے، اس کی خوبیاں جو ہیں رب نے بیان کی ہیں، اس کے اعمال جو ہیں رب نے بیان کیے ہیں، وہ ہے کیسا۔ میرے دوست اللہ پاک نے فرمایا، توجہ رکھیں، امن ہوا، تو جو ہے امن ہوا قانتن آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ وَيَرْجُو رَحْمَتَ رَبِّهِ۔ اللہ نے ساری بات واضح کر دی کہ بہتر کون ہے، یا وہ شخص جو رات کی گھڑیوں میں، رات کی ساعتوں میں، شب کے اوقات میں عبادت کرنے والا، سجدہ کرنے والا اور قیام کرنے والا، اور وہ ڈرتا ہے آخرت سے اور اپنے رب کی رحمت پر امید رکھتا ہے۔ میرے دوستو یاد رکھیں، اس کا ایک ایک جو جملہ ہے نا، یقین جانے وہ دل میں اتر جانے والا ہے۔ امن کا مطلب یہ ہوتا ہے یا جو، ہوا وہ، یعنی یا جو وہ۔ آگے لفظ استعمال ہوا ہے قانتن، قانتن کا مطلب ہوا عبادت کرنے والا۔ آناء اللیل یعنی رات کی گھڑیوں میں، رات کے وقتوں میں، رات کی ساعتوں میں۔ ساجدن، ساجد کا مطلب ہوتا ہے سجدہ کرنے والا۔ قائمن کا مطلب ہوتا ہے قیام کرنے والا۔ یحذر کا مطلب ہوتا ہے وہ ڈرتا ہے، ڈر رکھتا ہے۔ آخرات یعنی آخرت کا۔ وَيَرْجُو اور امید رکھتا ہے، رحمت کی، ربی یعنی اپنے رب کی رحمت کی وہ جو ہے امید رکھتا ہے۔ میرے دوستو بات کی ساری جو ہے وہ سمجھ آ گئی۔ آپ کہیں گے کیا سمجھ آئی؟ سمجھ یہ آئی ہے کہ اللہ کی رحمت کی امید تب رکھنی ہے کہ پہلے مولا کا بندہ بننا ہے، اللہ کی بندگی کرنی ہے، اپنے رب کی عبادت کرنی ہے، سجدے کرنے ہیں، قیام کرنے ہیں، اور آخرت سے ڈرنا ہے کہ یعنی آخرت والے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیشی ہونی ہے نا، وہ ڈر ہونا چاہیے۔ یاد رکھیں جن لوگوں کے دلوں میں وہ ڈر ہے، ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ اللہ رب العزت کی بندگی میں گزرتا ہے۔ وہ تو اپنی ایک ساتھ کو بھی ضائع نہیں کرتے، وہ اپنی زندگی کے ایک وقت کو بھی وہ ضائع نہیں کرتے، بلکہ وہ تو لگے رہتے ہیں اپنے رب کو منانے میں۔ کیوں؟ وہ جانتے ہیں، ان کا یقین ہے کہ ایک دن یوم آخرت آنا ہے
اور ہماری جو ہے اپنے مالک کے سامنے جو ہے وہ پیشی ہونی ہے۔ اس لیے وہ جو ہے اپنی راتوں میں بھی وہ ساجد بنے رہتے ہیں اور اپنے رب کا جو خوف ہے وہ اپنے دل میں ہر وقت ڈالے رکھتے ہیں کہ کوئی ایسا کام نہ ہو جائے کہ جس سے جو اللہ ہے ناراض ہو ہم سے، کوئی ایسی بات نہ ہو جائے، کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے، کوئی ایسا فعل نہ ہو جائے جس سے ہمارا مولا ہم سے روٹھ جائے۔ ہم قیامت والے دن اس کا کیسے سامنا کریں گے؟ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں جو ڈرتے رہتے ہیں تو پھر وہ ایک کام کرتے ہیں، وہ اپنی منمانیاں چھوڑ دیتے ہیں، اپنی مرضیاں چھوڑ دیتے ہیں، نافرمانیاں چھوڑ دیتے ہیں، وہ حرام کی جو روزیاں ہیں کمانا اور کھانا بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں؟ وہ جانتے ہیں بھائی اس دنیا کی زندگی تو عارضی ہے۔ جو ایسے ساجد لوگ ہوتے ہیں یاد رکھنا ان میں لالچ نہیں ہوتا، طمع نہیں ہوتا، غرور نہیں ہوتا، بلکہ وہ عاجزی میں اپنی زندگی کے جو وقت کو یاد رکھیں وہ گزار جاتے ہیں۔ اور جو لوگ زندگی میں یاد رکھنا اللہ کی ذات اقدس سے ڈرتے رہتے ہیں، خوف کھاتے ہیں کہ یار اللہ کے سامنے ہم نے پیش ہونا ہے، ڈرتے ہیں۔ کیوں کہ اللہ کی ذات یاد رکھی سب سے بڑی ذات ہے، سبحان اللہ۔ اس کے سامنے جو پیشی ہے یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا معاملہ ہے۔ جو لوگ دنیا کی زندگی میں خوف کھاتے ہیں نا اللہ کے سامنے پیش ہونے سے، تو اللہ پھر ایسے لوگوں کو حشر والے دن نوازے گا۔ سورہ رحمان کی آیت نمبر 46 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو شخص اللہ کے حضور پیش ہونے سے، کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے، ڈر رہا ہے، اس کے لیے جنت میں 2 باغ ہیں۔ باغ کا مطلب ہوتا ہے اور، لیمن یعنی اس کے لیے، خوفا جس نے خوف کھایا، جو ڈرا، مقام ربی اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے، پیش ہونے سے، جو ڈرتا رہا، اس کی زندگی یاد رکھیں ایسی گزری کہ وہ ہر لمحے اس کے دل میں اپنے مولا کا خوف رہا۔ ایسے شخص کو یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت کی جو ذات ہے اس کو جنت میں 2 باغ عطا فرمائے۔ میرے دوستو، سب سے پہلی بات یہ ہے، اگر ہم اللہ کی بندگی کریں گے، اللہ کو یاد رکھیں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے اور اس کے سامنے پیش ہونے سے ساری زندگی ڈرتے رہیں گے، خوف کھاتے رہیں گے، اسی میں ہی ہماری یاد رکھیں کامیابی ہے۔ یہ کام پہلے کرنے ہیں اور پھر اللہ کی رحمت پر امید رکھنی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ زندگی اپنی مرضی سے گزار دو، جو جی میں آیا وہ کرتے پھرو، اللہ کے حکموں کو نہ مانو، اللہ کی آیات کو نہ مانو، پھر یہ کہو کہ جی اللہ تعالیٰ جو ہے معاف کر دے گا۔ بھائی یاد رکھو، اگر آپ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا خوف ہی نہیں رکھا، اس سے توبہ ہی نہیں کی، اس کے راستے کی جانب آئے ہی نہیں ہو، تو معافی کیسی ہے؟ پہلے اللہ کے راستے کی جانب آؤ،
توبہ کرو اور اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے اللہ کے ڈر میں بسر کرو، پھر جا کر جو ہے اس کی رحمت پر امید رکھو، تو یقیناً تمہاری بخشش ہوگی۔ بخشش ایسی نہیں ہے کہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارو، نہ، اللہ پاک کی مرضی کے مطابق زندگی گزارو اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں زندگی گزارو، پھر اس کی رحمت پر یقین رکھو، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ کامیاب ہوں گے۔ آپ سب لوگوں کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔